کھوسا صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک تو اگر آپ نے وہ سوال پوچھا ہے جو علی گوہر بلوچ کہہ رہے تھے حلقہ بندیوں کے حوالے سے کہ کس حلقہ بندی پر الیکشن ہوگی، میرے خیال ہے یہ سارے جھگڑے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بہت پہلے نمٹا لینے چاہیے. جو مقررہ وقت اور شیڈیول اور تاریخ ہوتی ہے الیکشن کی اس سے پہلے. اب اگر انہوں نے اپنے معاملات پہلے سے کام نہیں کیا تو یہ تو کوئی ریزن نہیں ہو سکتا الیکشن کو ڈیلے کرنے کا. لیکن بہرحال دوسرا، مریم نواز صاحبہ نے آج بڑی سخت زبان استعمال کی ہے جج صاحبان کے خلاف، جو سٹنگ جج صاحبان ہیں کچھ اس میں سے دو. کیا کہیں گے کھوسا صاحب؟ دونوں سوالوں کا جو پہلا جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ مردم شماری کا جو انعقاد ہے، اگرچہ یہ تاخیر سے کیا گیا ہے یا اس پہ متنازع تھا جو پہلا تھا، اور ایک ون ٹائم ترمیم کی گئی تھی اس کو بھی الیکشن کروانے کے لیے، لیکن تاہم بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے الیکشن کے انتہا پر. جو آئینی تقاضا ہے کہ 90 دن کے اندر ریزالو ہونے کے بعد جو ہے الیکشن کا ہونا جو ہے آئین میں دیا گیا ہے، پیرافری آف ٹائم دیا گیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر جب تک فائنل آفیشیل نوٹیفیکیشن مردم شماری کی نہیں ہوتی ہے، پچھلی مردم شماری جو ایگزسٹ کر رہی ہے اس کی بنیاد پر الیکشن ہوں گے، اور حلقہ بندیاں جو آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں اس کی بنا پر ہوں گی. وہ البتہ جب یہ کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے اور اگر ہوگا یہ الیکشن بنا پر بنا نہیں ہونے کا جو ہے پروسیس یہ آن گوئنگ ہے یا یہ تکمیل پذیر نہیں ہوا ہے یا آفیشیل نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے موجودہ صورتحال پر. آپ کی جو دوسرا سوال ہے محترمہ جو مریم بی بی ہیں، یہ دیکھیں یہ ٹریک ریکارڈ اگر مسلم لیگ نواز کا دیکھیں تو انہوں نے عدالتوں جو ہے کی نہ صرف تنقید کی ہے، عدلیہ پر کیے ہیں جب ان کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنا جو عدالت پر جو اگر ان کی وہ کوئی اثر انداز ہونا چاہتے ہیں یا کوئی اس قسم کی معاملات ہوتے ہیں تو وہ کرتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اب جو انہوں نے یہ بیان دیا ہے اس پر عدالت کو اس لیے اگرچہ یہ توہین عدالت کے ذائقے میں آتا ہے کہ محترم عمران خان صاحب نے اگر ایک صاحبہ کے بارے میں کچھ الفاظ کہہ دے کہ ہم دیکھ لیں گے، ہم ان کو قانونی طور پر ان سے معاوضہ کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو ان کو ناک رگڑ کے معافیا منگوائی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور انہوں نے معافیا مانگنے میں بڑی فراخ دلی کی تھی اور سول جج کے پاس بھی جا کے معافی مانگی تھی. تو یہاں تک تعلق ہے توہین عدالت تو یقیناً ارتکاب محترمہ جو ہے مریم بی بی نے کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقصد تو آپ کو لگتا ہے کھوسا صاحب آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی توہین عدالت کے حوالے سے کارروائی کا آغاز ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ؟ اسی طور پر احتشام سمجھتا ہوں کہ یہ کرنا نہیں چاہیے، عدالت کو ان چیزوں سے بہت بالادار ہونا چاہیے، اور ایسی جو ہے تنقید ظاہر ہے کہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے ٹینشن بعض اوقات جو ہے اس کو اس معاملے کو جو ہے ایک سائڈ ٹریک کرنے کے لیے، اس کو تعطل کا شکار کرنے کے لیے، اس میں جو ہے ججز کو جو ہے ایک پریشرائز کرنے کا ایک، تو ججز کو میرے خیال میں ان چیزوں سے ماورا ہو کر جو ہے نظر انداز کر کے اپنا فوکس رہنا چاہیے. اور فوکس اس وقت یہ ہے کہ آئین کی ایک جو ہے وہ عجیب تشریحیں کی جا رہی ہیں جس کی بنیاد پر آئین کو میں سمجھتا ہوں پامالی کی جا رہی ہے، اور یہی جو ہے جو سو موٹو آج ایک جج صاحب کے خلاف ریفرنس بھی بھیجا گیا ہے جوڈیشل کاؤنسل میں، سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں. اس وقت معذرت کے ساتھ میری ترجمانی کم از کم وکلاء کی ترجمانی نہیں کر رہی ہے، یہ بھی اس وقت جو ہے وہ ایک ایسے مخصوص ٹولے کے ہاتھ میں ہے جو ایک مخصوص جماعت کی جو ہے وہ تابعداری کر رہا ہے. اگرچہ لا منسٹر میرے شاگرد ہیں لیکن وہ سٹنگ ممبر پاکستان بار کونسل ہیں، حالانکہ فروغ نسیم صاحب کو مستعفی ہونا پڑا تھا پاکستان بار کونسل سے، لیکن موجودہ لا منسٹر مستعفی نہیں ہو رہے، اور وہ پاکستان بار کونسل کے ممبر بھی ہیں، اور اس وقت رولنگ اس کی ایلیٹ ہے چونکہ میجورٹی ہے ان کے پاس.
تو اس لیے پاکستان بار کونسل کوئی ترجمانی وکلا کی نہیں کر رہی ہے، ایک جماعت کی ترجمانی کر رہی ہے، اور سابقہ جو ہے اس کا تسلسل چل رہا ہے، کیونکہ جب سابقہ صدر سپریم کورٹ بار جو سٹنگ ممبر پاکستان بار کونسل ہے، انہوں نے بھی ایک بار کے جو ہے فورم کو استعمال کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمر بھر کی جو ہے بندش نہیں لگانی جو ہے صادق اور امین کی بنیاد پر 62F میں، وہ بھی ایک جماعت کے سربراہ کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے آج بھی وہ پینڈنگ ہے پٹیشن جو ہے وہ ریویو کی شکل میں۔ تو میں سمجھتا ہوں بار کونسل کو جو ہے یہ فریق نہیں بننا چاہیے، ہمیں وکلاء کا جو ہے وہ اپنا معاملات آئینی اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے۔ کوئی جج صاحبان کو کہنا کہ آپ مستعفی ہو جائے سپریم کورٹ کے یا آپ کو بینچ میں نہیں ہونا چاہیے، یہ پریروگیٹو چیف جسٹس آف پاکستان کا ہوتا ہے یا ان ججز کا ثوابدید ہوتی ہے۔ اور یہ کہنا کہ بینچ غلط بنا ہے، ٹھیک ہے، اگر سینئر ججز نہ ہو جاتے تو کوئی مذائقہ نہیں تھا، لیکن اگر سینئر ججز کو مختص کیا گیا ہے کہ باقی اور معاملات بھی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں جو پبلک کے عام پبلک کے ہوتے ہیں، تو ان پر اگر ان کا روسٹر میں رکھا گیا ہے اور وہ کیس سن رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز میں کوئی سینئر جونیئر نہیں ہوتا ہے، جب وہ جج کے طور پر بیٹھتے ہیں کسی کو ایک دوسرے پر سبقت نہیں ہوتی ہے، سبھی کا برابر کا جو ہے اپنی اوپینین ہوتی ہے اور اس کا جو ہے اتنا ہی امپیکٹ ہوتا ہے جتنا چیف جسٹس اتنا جونیئر موسٹ جج کا۔ تو سپریم کورٹ کے ججز جب اس لیول پر پہنچتے ہیں تو جوڈیشل اتھارٹی میں کوئی کسی سے کا سینئر یا کمتر یا جونیئر نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے وہ چیف جسٹس کا جو ثوابدید ہے 9 ججز معزز بنائے گئے ہیں، اور مجھے یقین آپ اگر دیکھیں تو ڈائیورسفائڈ اوپینینز آئی ہیں۔ کسی ایک جج صاحب نے کہا ہے کہ ہم کیوں نہ یہ دیکھیں کہ کیا تحلیل ایک شخص جو ہے پارٹی کی سربراہ کے کہنے پر کر سکتا ہے، یہ بھی آیا ہے۔ دوسرے جج صاحب نے کہا ہے کہ کیا 84(3) میں یہ جو ہے 2 ججز کے کہنے پر سو موٹو لیا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا کھوسا صاحب، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ کھوسا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ علی گور بلوچ صاحب آپ کے لیے ہے اب رسپونڈ کرنے کے لیے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ لیگل اوپینین شعیب صاحب کا بھی لے لوں اور اس کے بعد آپ کی طرف آ جاتے ہیں، پھر آپ تفصیلی طور پر ضرور رسپونڈ کریں۔ دیکھیں چام کھوسا صاحب نے بات صحیح کی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ہماری بار کونسلز ہیں یہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز کی سب کمیٹیز بن گئی ہیں، اور دیٹ از اکراس دا بورڈ۔ مطلب جب بھی کسی کی گورنمنٹ آتی ہے تو اسی پولیٹیکل پارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بار کونسل میں یا کسی جگہ پہنچ جاتے ہیں، تو پھر وہ ان کا تعلق لیگل فٹرنٹی سے ختم ہو جاتا ہے، وہ ایک ہی لائن لے رہے ہوتے ہیں وچ از پولیٹیکل پارٹی کی لائن ہوتی ہے۔ ہمارے اسلام آباد میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں وکیلوں سے ووٹ لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو لیگل فٹرنٹی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کہیں اور چلی جاتی ہے، آپ کے اپنے ایجنڈا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔